الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید سے ہم نے 3 مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں، سورہ نساء، پھر سورہ توبہ اور پھر سورہ نساء کی آیات ہیں اس میں، اور انشاءاللہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ مالی احکامات ہیں، یعنی مالی عبادات سے متعلق ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ 3 ہفتوں سے آخرت کے متعلق قرآن مجید کے حوالوں سے تقریباً جو ہے تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو آئی ہے بتوفیق الہی، اور فکر آخرت اگر اس کا صحیح ہے، یقین ہے اس کو آخرت کے اوپر، تو پھر اس کی عملی زندگی بھی صحیح ہونا پڑتا، اس کے معاملات صحیح ہونا، اس کا لین دین صحیح ہونا، اس کے تعلقات صحیح ہونا، ہر معاملے میں وہ سیدھا ہوگا، تب جا کے کہیں وہ آخرت کی زندگی پھر اس کی مان سکتے کہ واقعی میں جو ہے اس کا یقین ہے یہ، کیونکہ قرآن نے جس بات کی طرف بڑے سختی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، جن لوگوں کی عملی زندگی کی اصلاح نہیں ہو رہی، سدھر رہا نہیں اٹھے، اس کے اخلاق صحیح نہیں، لین دین صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، تعلقات صحیح نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں نا، وہ کیا ہے معلوم؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ، کلیئر کر دیا قرآن۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، دراصل خوف آخرت اس کا ختم ہو چکا ہے، اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بل لا یخافون الآخرہ، آخرت کا خوف جو ہے اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ میرے کو کون پوچھنے والا ہے، میرے سے کون حساب لینے والا ہے، میرے کو کون پکڑنے والا ہے، اس کے ذہن میں یہی بات ہوئی ہے، اسی لیے اس کی زندگی کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ تو اسی لیے قرآن بار بار یہ بات آپ سے کہتا ہے کہ عقید آخرت اگر کسی کا صحیح ہے تو اس کا ثبوت اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی عملی زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی عملی زندگی صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا آخرت کے اوپر یقین اور ایمان برائے نام ہے، وہ یہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاملات سے متعلق، لین دین سے متعلق گفتگو کریں گے، کیونکہ اسلام جو ہے کوئی نظریاتی دین نہیں ہے، صرف عقیدہ ہے بس ختم نہیں، بلکہ اسلام یہ پورے کا پورا ایک کیا ہے، عملی دین ہے، ایک نظام زندگی ہے آپ کا، اور پوری آپ کی زندگی سے اسلام بحث کرتا ہے، کہیں بھی آپ کو آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، ہر جگہ ہر معاملے میں اللہ نے ہماری ہدایت کی ہے، ہر جگہ، چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو،
چاہے وہ معاملہ نکاح کا ہو، چاہے شادی کا ہو، چاہے وراثت کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، چاہے تجارت کا ہو، ہر معاملے میں ہدایت دی ہے قرآن نے۔ اسی لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ہر معاملے میں اصولی طور پہ ہر معاملے سے متعلق احکامات دیے ہیں، اور جہاں پہ ضرورت پڑ گئی تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ اس کو سمجھایا ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ وہ بھی لازمی اور ضروری ہے قرآن کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر کہہ لیجیے آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ قرآن کو کھول کے آپ بتا دیں لوگوں کو۔ کوئی بات ایسی ہے سمجھ میں تو آپ اسے کھول کے بتائیے۔ آپ تو جاننے والا ہوتا ہے نا، جو نہیں جاننے والا تھا، دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو جاننے والا ہے تو ہر چیز کو کھول کے آپ کے سامنے بتاتا ہے، جس کو علم نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے علم کس کو ہو سکتا ہے؟ آپ کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، آپ کی زبانیں، اور اللہ کی پسند یا ناپسند سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ اللہ نے کن اعمال سے راضی ہوتے ہیں اور کن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ نبی کے سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت للعالمین بنا کے بھیجیں گے ہمارے لیے۔ ہر معاملے میں آپ ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے ہمارے لیے، ہر معاملے میں۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب ہی، اب جو آیات پڑھے ہیں نا، اس میں خاص طور پہ 2 مقامات میں تو سورہ نساء کی ہے، جس میں خاص طور پہ ایمان والوں ہی کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ایک مقام ہے سورہ توبہ میں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء، یہود اور نصارہ کے علماء کو مخاطب کیا ہے، اور وہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے، یعنی اہل کتاب کے علماء کو سامنے رکھا ہے اور رکھ کے بتایا ہے کہ دیکھو یہ علماء مال کے معاملے میں بڑے حرام خور واقع ہوئے ہیں اہل کتاب کے۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس وہ بیماری نہیں آنا کہ لوگوں کا مال حرام سے کھا لیتے لیجئے۔ وہ وہاں سورہ توبہ میں ان کو سامنے رکھ کے ہماری اصلاح کی گئی ہے اہل کتاب کی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مومنو ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ، ناحق طور پہ مت کھاؤ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اور الا ان تکون تجارتا عن تراض بینکم، ہاں ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے کچھ اصول قرآن میں بتائے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ تجارت ہے، لین دین ہے۔ اس میں اللہ نے آپ کو اصول بتائے ہیں تجارت اور بزنس کا، اور پھر یہ تجارت میں بھی اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، کیونکہ تجارت میں لینے اور دینے والا 2 آدمی ہوتے ہیں، 2 فریق ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں، لین دین میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم کوئی بھی تجارت کرو لین دین کی، اور جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے مال لینے یا مال دینے کی رضامندی نہ ہو جائے، سامنے والا دینے کے لیے راضی نہ ہو جائے، مال تم قیمت تو دے رہے ہیں لیکن سامنے والا راضی نہیں ہے، تو تم اس کا مال نہیں لے سکتے، نہیں خرید سکتے، نہیں کھا سکتے۔ تجارت بول کے چھوڑ دیا نہیں، اب زبردستی سودا نہیں کر سکتے آپ۔ تجارت کا لفظ استعمال کر کے، تجارت کا لفظ استعمال کر کے کیا کنڈیشن لگا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، یعنی تم میں سے راضی ہونا، رضا ہونا دونوں کی۔ کوئی بھی مال خرید رہے ہیں آپ، وہ مال لینے اور دینے والا دونوں اگر وہ راضی ہے تو پھر وہ مال لینا اور دینا دونوں اللہ کے حکم کے مطابق حلال ہو جاتے ہیں، جائز ہو جاتے ہیں، یا اس میں جو بھی آپ کو فائدہ مل رہا ہے وہ فائدہ آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، لیکن زبردستی کا سودا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ اصول بتایا قرآن مجید میں۔ اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھو تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال کیا گا، اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے وَكَانَ اللَّهُ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ بڑا ہی جو ہے نا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل مت کرو؟ کیا بات ہو رہی ہے معاملات میں؟ عموماً ہوتا یہی ہے جہاں پہ معاملہ رضامندی کا نہیں ہے، آپ زبردستی کسی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں تو قتل کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ یہ بات ہے، ہوتا ہے نا، میں بیچنا جب خریدنا چاہ رہے ہیں زبردستی آپ،
میری مرضی ہے بھائی، میرے بازو کا گھر ہے، آپ کو نہیں کسی اور کو بیچتا، میری مرضی ہے. آپ پریشر ڈالیں گے، زبردستی کریں گے، حالات ایسے خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے یہ ایسا ماحول مت کرو تم. اگر زبردستی معاملہ کرو گے تو ہوگا کیا؟ خون خرابہ کی نوبت آ سکتی ہے پھر. اور یہ خون خرابہ پھر رکتا نہیں پھر، کیونکہ ایک آدمی نہیں، وہ آدمی ایک سمجھ رہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کے بھی سپورٹر ہے، آپ کے بھی ہے. آگے چل کے معاملہ فساد کا بڑھ جاتا ہے، بہت بڑا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے بریک لگا دی سب سے پہلے کہ غلط کام کر کے ماحول کے اندر فساد کا ماحول مت پیدا کرو. یہ اللہ نے تنبیہ کی ہے اور واضح طور پہ یہ بات بتا دیا ہے. فساد منع ہے اسلام میں، سختی کے ساتھ منع ہے. اور فساد کیسے برپا ہوتا ہے؟ جہاں بھی معاملہ زبردستی کا ہوگا فساد، معاملہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. کیونکہ اللہ نے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے، زبردستی کوئی بھی نہیں گوارا کرتا. اگر کوئی کمزور بھی ہے، آپ زبردستی کر رہے ہیں تو اپنی کمزوری کے لیے وہ دب جائے گا، خاموش بیٹھ جائے گا. لیکن جب دوبارہ انہیں پاور میں آئے گا تو آپ کو نہیں چھوڑتا. پھر آج میں کمزور ہوں، آپ میرے اوپر کر لیے بھائی، لیکن کل ہو سکتا ہے کہ میری اولاد پاور میں آ جائے، طاقت میں آ جائے، تو پھر نہیں چھوڑتا انہیں. یہ اللہ کی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کسی کمزور کو بھی تم دباؤ کا شکار مت بناؤ، دباؤ میں مت لاؤ. آگے چل کے بھی معاملہ ہے ایسا، سمجھے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ حکومتیں بدلتی ہیں تو پاور میں آنے کے بعد پہلے والوں کو کیا کرتے ہیں، کیسا سلوک ہوتا ہے. انصاف کا معاملہ، عدل کا معاملہ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. کہ دیکھیے اللہ فرماتے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا رحم کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات فرمائی اس کے بعد، یہ آیت نمبر 29 تھی، اب 30 آ رہی ہے اس میں. اب اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں. اوپر تو پہلے سمجھا دیا کس مال کھانے کے کیا اصول ہو سکتے ہیں، کیا طریقے ہو سکتے ہیں. اس سے ہٹ کے جو بھی طریقہ ہوگا تمہارا وہ حرام ہوگا، تمہارے لیے ناجائز ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا، پھر اس کے بعد بھی اپنی کر رہا، تو اس کے بعد اللہ فرماتے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا. تم میں سے جو کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے کسی کا مال کھائے گا، عدوانًا وظلمًا، حق تلفی کرے گا، ناحق مال کھا جائے گا لوگوں کا، تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ کیا بول رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے سلسلہ کیا رہا، مخاطب کون ہے، ایڈریس کس کو کر رہے ہیں اللہ؟ ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، انہی کو یہ حکم دے رہے ہیں. کیونکہ اب کافر کا تو مسئلہ نہیں، اس کو تو نہیں بول سکتے اللہ حرام مت کھاؤ، کیونکہ انہیں تو حج کافر ہے، اس کے لیے تو ہر چیز کافر ہے انہیں تو. وہاں سوال اب حلال حرام کا معاملہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے، کسی مشرک کافر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو اسلام میں آیا ہی نہیں، اس کو حرام حرام کیا بتائیں گے آپ. یہاں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، تمہارے لیے بات کہی جا رہی ہے. اب یہ حلال یا حرام کا معاملہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے، اسی لیے نہیں. ہاں اگر وہ ایمان میں آئیں گا، اسلام میں آئیں گا، اس کے لیے پھر حلال حرام کا معاملہ آئے گا. لیکن یہاں پہ چونکہ ایمان والوں سے ہے، اب آگے چل کے فرمایا اے ایمان والے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی کا مال ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے کھا جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس لازماً یقیناً میں اسے انقریب جہنم کی آگ میں جلانے والا ہوں، ڈالنے والا ہوں. کسے؟ ایمان والے کو، جو دعویٰ کر رہا کلمہ پڑھا، اس کے لیے یہ بات. اگر کسی کا مال تم ظلم اور زیادتی سے کھا جاؤ گے، ناحق کسی کا مال کھا جاؤ گے، گھما پھرا کے کھا جاؤ گے، پریشر میں لا کے کھا جاؤ گے، دھوکہ کر کے کھاؤ گے، فراڈ کر کے کھاؤ گے، ہر معاملے میں جو بھی ناحق مال ہوگا آپ کا، طریقہ کچھ بھی ہو کھانے کا ہو، بیوقوف بنا کے بھی لوگ کھاتے ہیں معاملہ، یعنی کچھ ایسی چال چلتے ہیں کہ آپ اپنا مال اس کو دے دینا، آپ خوشی سے لا کے دے، بھائی میرا بھی رکھو، آپ میں بھی انویسٹ کرنے آئے ہو. انہیں آیا نہیں، لیکن آپ ایسا گراؤنڈ بنائے، آپ کچھ ایسا جنت بتا دی اس کی ہتھیلی میں، اب یہ وہ خود آپ کو مال لا کے دے رہا. ارے میں تو بولا ہی نہیں بھائی، انہیں خود لا کے دیا. تو آپ چال ایسی چلے، آپ پلاننگ ایسی بنائے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، اور پھنس گئے لوگ. کتنے مسلمانہ نہیں کرے کا، وہ چار مینار بینک آیا، وہ سعید بھائی آئے، اب یہ ہیرا گروپ نورا بول کے یہ کروڑوں روپے کھا گئے لوگ، زبردست لے آ کے ڈالے وہاں پہ.
خالی چھوڑ دیے شکار کرنے کے لیے، بھائی 1 لاکھ دو، مہینے کو 10,000 کی کمائی ہوں گی، 1 لاکھ دو، مہینے کو 8,000 کی، پھر بیچ میں لانے والے کو 1 لاکھ کو 2,000 روپے کمیشن، یہ لگا کے چھوڑ دیے. اب لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا. اب وہ لوگ لے کے جا کے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ڈالتے گئے. وہ جناب علی اس کے بعد 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے دیے، اس کے بعد قصہ ختم. یا اس کے بعد کوئی آدمی 10 لاکھ دیا تو اس کو دیے 1 سال بھر 2 سال بھر دیے ہوں گے اس کو، پھر اس کے بعد قصہ ختم. یعنی 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ دیے سمجھو اس کو، 5 لاکھ انہوں کھا گئے. ارے بھائی ڈوب گئے کیا بھائی؟ آپ 10 لاکھ لگائے تھے، آدھے میں کھایا، آدھے آپ کو دیا، قصہ ختم معاملہ. اور کیا ہے؟ غلطی کہاں ہوئی وہاں پہ؟ غلطی کچھ بھی نہیں ہوئی، آدھے آپ آدھے میرے، برخاست معاملہ. تو ایسا ہی ہوا معاملہ پورا. لوگ بیوقوف بنے اور بن کے جناب علی، اور زیادہ طور پہ مسلمان اس کے اندر پھنسے، پھنسانے والے بھی مسلمان، پھنسنے والے بھی مسلمان. غیر قومی کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے آپ، سمجھ میں ان کے بعد ٹیلنٹ ہے، دور اندیش سے دیکھتے ہیں، ارے بھائی نے دے رہا تو کہاں سے دیکھ رہا اتنا، تو سب فوری سمجھ جاتے ہیں معاملہ جناب فراڈ کا ہے. لیکن مسلمان لالچی ہو گئے بالکل، جاتا ہوتے محنت کرنا نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے اندازے بتائے کہ جناب علی آپ گھر میں بیٹھے رہو، آپ صرف مال لگاؤ کیونکہ آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں، سوتے رہو. آپ انہیں سلیپنگ پارٹنر ہے تو انہیں کیا ہے؟ نہیں غلط فہمی کا شکار ہے آپ. رننگ پارٹنر ہے انہوں رننگ پارٹنر ہے. آپ کو ڈبائے اس دوسرے کے پاس جاتے، تیسرے کے پاس، ان کا کام ہی یہی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ورکنگ پارٹنر ہے، ورکنگ پارٹنر ہے تو برابر کام کرتے رہتا. انہیں کام کرنے لیا ہی نہیں، اس کا پروگرام ہی آپ کو ڈبانے کا تھا پہلے سے. تو یہ رننگ پارٹنر ہے، یہ ورکنگ پارٹنر نہیں ہے. کتنے گئے مسلمان لوگ شادیوں کے لیے پیسہ رکھے تھے، بیٹیوں کے لیے، کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئے. یہ سب حرام پورے کا پورا مسلمان کرے ہے ماننا. یا جو فرمانا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، یہ لفظ کیا ہے عربی کا؟ سوفا نہیں ہے، فعل ہے، فعل فَسَوْفَ، جس کے اندر لازماً حقیقت پائی جاتی ہے فعل لگنے سے. سوفا کیا معنی؟ ان قریب ہم دوزخ میں ڈالیں، فَسَوْفَ لازماً ہم ڈالیں گے تمہیں، یقیناً جہنم میں ڈالیں گے، ہم آگ میں ڈالیں گے ہم. اور آگے کیا فرمایا؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تم سمندر ایمان والے ہماری کوئی آئیں گے، بیچ میں آئیں گے، سفارش کریں گے، چھوڑا لیں گے، نہیں، اللہ کے لیے بہت آسان ہے تم کو عذاب دینا. سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ تم نے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، بہت بڑا فراڈ کیا. لوگوں کے بھروسے کا تم نے قتل کیا. سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے ایک دوسرے کا لین دین کا، اس کا تم نے قتل کیا ہے. پیسے ڈبائے وہ اہمیت نہیں ہے، معاشرے میں جو ایک بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کا تم نے قتل کیا ہے. اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے پاس. کسی معاشرے کے اندر اللہ کی طرف سے پیدا کردہ یقین، اعتماد جو ہوتا ہے نا، اس کا تم نے قتل کیا ہے. اور جس معاشرے کے اندر اعتماد کا قتل ہو جائے، وہ معاشرہ ظاہر ہے کہ مالی طور پہ بڑا ہی پریشان کن حال ہو جاتا ہے. کیونکہ کاروبار کا لین دین کا معاملہ سارے کا سارا اعتماد پہ چلتا ہے، بھروسے پہ چلتا ہے. کاغذ وزق سب بات کی چیزیں ہیں، وہ پہلے زبان، پہلے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے اعتماد کا قتل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سامنے تم بات کر رہے ہو اپنے بھائی کے سامنے، اور وہ تمہاری باتوں پہ یقین کر رہا ہے جبکہ تم دھوکہ دے رہے ہو اس کو. اور یہ بہت بڑا مجرم ہے ایسا کرنے والا. کیا حق کو آڑ بنا کے، سچائی کو آڑ بنا کے کر کیا رہا ہے؟ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا، دھوکہ دے رہا ہے. اسلام اس بات کو جناب علی قطعی طور پہ پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے وعید سنایا ہے اور نعرہ فرمایا. خاص طور پہ نہ جہنم بولا، لفظ ڈائریکٹ استعمال کر دیا، نار، آگ. جہنم کا بھی لفظ نہیں ہے، جہنم کیا نا بھی جناب وہ دوزخ کے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ جہنم میں ہے کیا؟ آگ، عذاب الحریق، جلتی ہوئی آگ. اس آگ میں ہم ڈال کے اس کو جلائیں گے جس نے لوگوں کو دھوکہ دے کے فراڈ کر کے لوگوں کا مال کھایا ہے.
آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، آج قدم قدم پہ دھوکہ ہے ہمارے مالی معاملات کے اندر. جگری دوست بھی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ دھوکے کا ہے، سگا بھائی بھی ہے تو معاملہ دھوکے کا ہے. آج سمجھ میں آ رہا؟ آج ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد بھروسہ ختم ہو چکا ہے. خیر یہ تو عام لوگ، بڑے بڑے علماء کے اوپر اعتماد نہیں ہے، مفتیوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اماموں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو نمائندے ہیں نا، وہاں پہ بھی اعتماد نہیں ہے. آج اڑ چکا ہے، کیونکہ ایسے بھی لوگ جناب یاری بہت غلط کام کر چکے ہیں، علامہ اس کے اندر سب بدنام ہو گئے، کرائے باقی کے سارے بدنام ہیں. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ معاملے کے اندر کبھی بھی سوچ سمجھ کے کرو. دیکھیے ایک حدیث آتی ہے، حدیث مطلب یہ مرفوع یعنی موقوف حدیث. موقوف حدیث بولے تو صحابہ تک بات پہنچتی ہے اس کی، اور مرفوع کے معنی اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے. اسلام کتنا پیارا دین ہے، دیکھیے آپ، تجربات دین ہے. ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کسی ایک شخص کی سفارش کیا کسی معاملے میں. میرا کچھ لین دین کا معاملہ تھا، کچھ تھا، حضرت عمر کے پاس آیا، امیر المومنین تھے. آپ سن لیے وہ سفارش اس شخص کی، تو پوچھا جو شخص سفارش لے کے آئے تھے، تم ان کو کب سے جانتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے پڑوسی ہے؟ بولے نہیں. کیا کبھی تم ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں. کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ بولے نہیں. تو پھر تم ان کی سفارش کیسے کر رہے ہیں؟ آخر جانتے ہی نہیں تم اس کو، نہ اس کے پڑوسی ہے، نہ کوئی سفر کیا ہے، نہ کبھی لین دین کیا ہے. یہ اچھا آدمی ہے بول کے میرے پاس لا کے آپ سفارش کر رہے ہو، تو کس بنیاد پہ کر رہی آپ؟ کیا صبح چمار ہوئے اچھا ہونے سے؟ اس کے بعد ہاں تم نے اس کو مسجد میں آتے جاتے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. یہ گواہی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ تم کو تجربہ نہ ہو، اس کے کوئی لین دین نہ ہو، سفر نہ کیا ہو، پڑوسی نہ ہو. تمہاری گواہی سفارش قبول نہیں کی جاتی. خدا حافظ. دیکھ رہے ہیں آپ نے، یہ ہوتا ہے. کبھی بھی کسی کی بھی آپ سفارش کریں، جاننا چاہیے اس کو. یہ نہیں کہ کہیں مل گیا السلام علیکم، کسی مسجد میں مل گیا السلام علیکم، گئی بھائی آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں. نہیں، یہ اسلام نہیں دیتا کبھی بھی. اسلام کبھی بھی ٹھوس بات کرتا ہے، مضبوط بات کرتا ہے آپ کو کبھی بھی. تو یہاں جو بات فرمائی، کیا فرمائی کہ ایسا کرنے والوں. اچھا آگے چل کے جو بات فرمائی پھر سورۃ توبہ میں، وہ کیا ہے؟ اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، علماء یہود کے جو علماء ہیں، ان کے عالم، ان کے مشائخ، کے بڑے بڑے دینی طبقے کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، وہ لوگ لوگوں کا مال ناجائز طور پہ خوب کھا رہے ہیں، منہ بنا کے. علماء ان کے بڑے عوام کا مال لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں خوب، دین کے نام سے، دین کے ٹھیکیدار بن کے کھا رہے ہیں. ان کو لا کے نذرانے دے رہے ہیں، چڑھاوے دے رہے ہیں، ان کو کیا کیا سہولتیں دے رہے ہیں، پبلک کو گمراہ کر کے رہے، غلط غلط فتوے دے رہے ہیں. کیا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اپنی مرضی کے فتوے دے کے ان کو اللہ کے راستے سے، دین سے روک رہے ہیں. تم کچھ بھی کرو، بخشوانے والے ہیں، جاؤ، لہذا ہم کو کھلاؤ، ہماری خدمت کرو، ہم تمہارا کام کر دیں گے اوپر، ہم تمہارے سفارشی ہیں، تم ڈرو مت، ہم ہیں تمہارے لیے. یہ علماء یہود. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کر کے لوگوں کے مال خوب کھا رہے ہیں. لوگ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ان کی خون کی گاڑی کمائی لا کے ان کو پیروں میں ڈال رہے ہیں، ان کو نذرانے دے رہے ہیں، خود جناب علی ڈالڈا گھی کھا کے ان کو اصلی گھی کھلا رہے ہیں. ہر مذہب میں مذہبی لٹیرے ہیں یہ. جتنے بھی پنڈتوں کو دیکھیں گے، فادروں کو دیکھیں گے، یا درگاہوں کے فلاں والا، یہ سب کون ہے؟ عوام کا پیسہ لوٹ کے خوب ایسے ایسے پیٹا توڑا نکلے ہوئے. بالکل سمجھ میں آ رہا؟ نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ قرآن کے، نہ حدیث کے، نہ سنت کے، کچھ نہیں، پاکھنڈے آئے پورے. اور یہ وہ لوگ ہیں افیب اور چرچ مارنے والے ہیں. یہ ہر جگہ کی بات بول رہا ہوں میں، چاہے وہ چرچ کا معاملہ ہو، چاہے مندر کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے بڑے بڑے درگاہوں کا معاملہ ہو. یہاں پہ پورے عیاشی کے اڈے ہیں، بدماشی کے اڈے ہیں، فحوشی کے اڈے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ وہاں افیم، چرچ، گانگے، کیا کیا ہے، اللہ محفوظ رکھے. کہیں تو کہا گیا ہے کہ جنت کا دروازہ ہے، کہیں تو کہا گیا ہے کہ یہ خواتین کا ہے مسئلہ. کیسے کیسے کیس ہوئے آپ کو معلوم ہے نا؟ میڈیا کیسی کیسی کوچ کر رہا ہے.
ہاں یہ کون لوگ ہیں؟ مذہب کی آڑ میں جناب علی مذہب کا سودا کر کے جناب علی اتنے گھناؤنی جرائم اور ان مقامات کے اوپر اللہ نے صرف اور صرف اپنے گھروں کو بچایا اس بدفعلی سے، صرف اپنے گھر کو بچایا مسجد کے اندر. کسی مسجد میں کوئی اسکینڈل نہیں ملیں گا آپ کو یہ بے حیائی کا، اور جہاں پہ جتنے بھی نام ملے ہونا ہر جگہ بے حیائی کا اڈے ملیں گے آپ کو، یہ پورے کے پورے پاکھنڈیاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اللہ محفوظ رکھے. اور دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے، مجاورہ بن کے بیٹھے ہیں، پجاریاں بن کے بیٹھے. انہیں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. باطل طریقے سے کھا جا رہے ہیں. بھائی آپ کو حق کیا پہنچتا ہے کھانے کا؟ کیا حق ہے آپ کو؟ اگر آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں، بڑے کوئی لا کے آپ کو دے رہا ہے کہ زکوٰۃ پیسے، یہ تو غریبوں میں تقسیم کرنے کا لے کے آپ کو، آپ کھانے کا نہیں ہے. یہ کوئی مولوی مفتی کو لا کے دے رہے ہیں یہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے یہ فلاں ہے، تو یہ مال لے کے آپ کو غریبوں میں تقسیم کرنا، آپ کو کھانے کا حق نہیں ہے یہ. لیکن کر رہے ہیں کیا یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں دے رہا، غریب کو سب کھا جا رہے ہیں. خود اپنے اپنے بلڈنگ، اپنے اپنے جائیداد، کیا کیا ہے بھائی. ہاں جن بزرگوں کے نام پہ آپ نے گدی سنبھالی ہے نا، وہ بزرگوں کی حالت تو یہ تھی کہ زندگی میں ان کو ذاتی گھر نہیں تھا، کھانے کو صحیح طور پہ کھانا نہیں تھا. وہ لوگ ایسی زندگیاں گزار کے گئے. وہ لوگ تمہارے پاس تو کوٹھیاں ہیں، تمہارے گھروں کے اندر تو جناب یعنی 10-10 کروڑ کے جھومرا لگے ہوئے ہیں، تمہارے پاس تو نوکرانہ لگے ہوئے ہیں، تمہارے پاس تو رات دن پیر دبانے والے لگے ہوئے. یہ سب دین کے ٹھیکیدار ہیں، یہ سب دین کے نام پہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. سمجھا؟ اللہ محفوظ رکھے اس معاملے کے اندر. کل تک کے لیے دینی لوگ آئے تھے جناب علی سائیکل پہ آئے تھے، آج جناب علی بڑی بڑی کاروں میں پھر رہے ہیں. کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، پھر آ رہا پیسہ ہے سب پیسہ، یہ سب دین کے نام پہ آ رہا معاملہ. دینے والے دے رہے ہیں عوام کے لیے، پبلک کے لیے، اور یہ اپنے بلڈنگوں پہ بلڈنگاں ٹھوک رہے ہیں، پوچھے مت. اور مول صاحب آئے تھے بڑی مشکل سے، کچھ بھی نہ، 4 شادیاں ان لوگوں کے آج. سمجھ میں آ رہا؟ اگر وہ چھوڑے تو حساب لگائے تو 8-8 10-10 ہے، 4 تو پریزنٹ ہے، کر کے چھوڑے اس والا گئے، پھر یہ الگ مسئلے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. یہ علماء یہود کا تھا معاملہ، آج ہمارے پاس بھی یہ سارا ہو گیا. اللہ محفوظ رکھے. اللہ محفوظ رکھے اس معاملے کے اندر امت مسلمہ کے خاص. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اور پھر آگے چل کے وہی کیا سن اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ. یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کے پیسے لے کے خوب خزانے جمع کر رہے ہیں لوگ، اور جو دیے نا وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں پبلک کے اوپر، جمع کر کے رکھ رہے ہیں خوب. ولا ينفقون، خرچ ہی نہیں کر رہے. عوام خرچ کرو بلکہ دے رہی، عوام پبلک پہ خرچ کرو بھائی، اس لیے دے رہی لا کے آپ کو، لیکن آپ خرچ نہیں کر کے جمع کر کے رکھ رہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو جمع کر کے سونے چاندی رکھ رہے ہیں نا، اللہ ایک دن لائے گا اسی سونے چاندی کو پگھلا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کے اندر جلائے گا. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، فرما وہ جہنم کی آگ میں اس کو تپا کے پگھلا کے تمہارے ماتھوں کو، تمہارے بازوؤں کو، تمہارے پیٹوں کو اس سے داغے گا، اور کہے گا یہ تم نے جمع کی ہوئی دولت ہے نا، اب چکو اس کا عذاب. یہ ہے وارننگ جو دی گئی حرام مال کے سلسلے میں. اچھا وہ ایک آیت ابھی پڑھا سورہ نساء کی اسی صورت میں، وہاں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما سوف نصلیہ نارا. بے شک جو لوگ انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پہ کھا جاتے ہیں. یتیم جو ہوتا ہے نا، بے سہارا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، کچھ دولت چھوڑے، کوئی جائیداد چھوڑے، اور ظاہر ہے کہ اب خاندان میں جو بھی بڑے ہیں، بھائی ہے، فلاں جو بھی ہے، اب ان کے نگرانی کرنے والے ہیں لوگ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بچوں کا مال مت کھاؤ، نگرانی کرو، اور یہ بچے بڑے ہونے کے بعد، ہوش آنے کے بعد ان کا مال ان کو واپس کرو 2 گواہ رکھ کے. بھائی یہ آپ کا مال ہے، آپ بڑے ہو چکے ہیں، ہوش آ چکا، اچھا سمجھ سکتے ہیں آپ اچھی چیز کو، یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ اپنی امانت کو سنبھالیے اور واپس کرتے خود 2 گواہ رکھو، تاکہ بعد میں معاملہ کوئی آپ کے لیے مشکل نہ پیدا ہو جائے. یہ قرآن نے کہا اللہ نے. لیکن جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، چھوٹے بچے کو کیا معلوم کیا کر رہے ہیں، سو کچھ بھی نہیں معلوم اس کو، اب یہ کھا جا رہے ہیں اس کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے. ہاں اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں
یہ جو یتیم کا مال تم کھا رہے ہیں نا، تم مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے. انما یأکلون النار، دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے اگر تم کسی یتیم کا مال کھا رہے. سوف نصلیہ نارا، اور ان کو بھی فرمایا ان قریب ایسے لوگوں کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. یہ آیت بھی کہاں آ رہی فٹ ہو رہی ہے؟ وہ زمانے میں یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی رئیس نہیں تھے وہ دور میں 1400 سال پہلے. جس کی ہوا اس کا مال کھا گئے، بس کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، لہذا مال کھا گئے. اور وہ بیچارے بڑے ہونے کے بعد میں سب خالی ہاتھ ہیں بچے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسوں کا مال کھانا جبکہ وہ عقلی اعتبار سے کمزور ہوں یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں. یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ معاملہ صرف یتیموں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ جو صفت ہے جہاں بھی پیدا ہو جائیں گے یتیموں کی، وہاں اللہ کا حکم لاگو ہوگا. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ کوئی عقلی جوان ہے، انہیں بڑا ہے، سب کچھ ہے، لیکن عقلی طور پہ کمزور ہے، انہیں بھی اس کو بھی تمیز نہیں ہے مال کی، لہذا ایسے بندے کا بھی مال نہیں کھا سکتے. یا کوئی ایسی بیوہ ہے بیچاری، بوڑھی ہے، اس کی جائیداد ہے، اب اس کے اندر شعور نہیں ہے بھائی قانون کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیسا زیورات کو سنبھالنا. کوئی بھی ہمدرد بن کے جناب علی یہ سین کرو، وہ سین کرو، یہ کرو، کر دیں گی بیچاری، اس کو معلوم نہیں ہے. ایسا کر کے بھی تم مال کھا رہے ہیں کسی کا، تو یہ بھی مال نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو تم. کسی کا بھی مال، بہت سارے ہیں آج کل ایسے. آج کے دور میں انسان مال کا بڑا خبیث بنا ہوا ہے، بڑا حریص بنا ہوا ہے. اتنا خبیث اور اتنا حریص کسی بھی دور میں نہیں پیدا ہوا. وہ خامخواہ کے فرعون، وہ قارون بدنام تھا وہ دور میں، اور آج کئی قارونا پھر رہے ہیں. آج اٹھا کے دیکھ لو، پیسے کی کمی ہے کسی کو، لیکن اس کے بعد بھی وہ بھی جائیداد میرے بھی چاہیے، وہاں کی بھی جائیداد چاہیے، یہاں کی بھی جائیداد چاہیے، کہ قارون سے کم ہے کچھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کیا چیز کی کمی ہے آپ کو لیے، لیکن آپ قارون بنے ہوئے، بن کے وقت کے قارون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا نام، بے سہاروں کا مال کھا جاتے ہیں ناحق طور پہ، گویا کہ مال نہیں کھا رہے، اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اب اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. آج کل معاملہ کیا ہے معلوم؟ ایک کرا تو ابھی دوسرے بدنام ہوتے ہیں نا. آج کل کچھ ایسے بھی دیندار لوگ ہیں، یتیم خانوں کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ یتیم خانے کھول کے ان کے نام پہ مال وصول کر کے اپنی جناب عالی پوری کی پوری دولت بنا رہے. کتنے ایسے مدارس دینے والوں نے دیا یہ معاملہ قوم کا، لیکن پوری جائیداد ان کے اپنے نام پہ ہیں، پراپرٹیاں ان کے نام پہ. بھائی ایک بھی پیسہ ان کا نہیں ہے، سب یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اور یتیموں کو پڑھا رہے ہیں، یتیموں کو لکھا رہے ہیں جناب علی، اس کے بعد موٹا داٹا جو بھی مال آیا کھا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے امریکہ ادھر بھیج دیے، اور یہاں ان بچوں کو یتیموں کو یہاں پڑھا رہے ہیں. سارا مال جناب علی یتیموں کا ہے، آپ اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. آپ کئی ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ محفوظ رکھے، اس کے دین کو بدنام کر رہے ہیں لوگ، دین کو. ان کے اوپر بھی جہنم کا ٹھکانہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا لین دین کے معاملے میں خصوصیت کے ساتھ حرام کا مال کھائیں گے. اللہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو حلال ہے، جو پاکیزہ، وہ کھاؤ تم لوگ، دوسروں کا مال مت کھاؤ. آج لوگ وائٹ کالم مجرم کتنے ہیں آج بتائیے آپ. یہ تو بات یہاں آ گئی نا، لین دین کی بات آ گئی. اب اس کے اندر حرام مال کے سلسلے میں کئی چیزیں آتی ہیں. یہ دیکھیے ایک حدیث آئی ہے جس کے 5 سوالات ہیں جو کل دینا پڑے گا آپ کو، جس میں سے مال کے متعلق 2 سوالات میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوالات کے جوابات جب تک بندہ نہیں دے گا اس وقت اپنے مقام سے نہیں ہٹیں گا کل قیامت کے دن. اس میں 2 سوال یہ ہے مال کے متعلق ہے. وہ مال کے متعلق کیا ہے؟ مال کے متعلق پوچھا جائے گا وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتائے مال کمایا کہاں سے، اس کے سورسز آف انکم کیا تھی، ذرائع کیا تھے تیرے مال، اتنا بڑا کروڑ پتی مال والا تو بنا کیسے آخر، حساب ایک ایک پائی کا دیو اب تم.
کیا حلال تھا یا حرام تھا، ناجائز تھا، دیو حساب دے، اس کے بغیر تم ہٹ نہیں سکتے یہاں سے. یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ ہماری عدالت ہے، منٹوں کے اندر تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے. آج مالی اسکینڈل کتنا ہوتا، کیسے کیسے اسکینڈل ہیں دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں پہ آپ کھا گئے لوگوں کا مال، آپ سمجھ رہے ہیں بہت ہوشیار ہے، بچ گئے، کورٹ میں بھی جیت گیا، ملک کے باہر بھی نکل گئے، پکڑنے والا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا، یہ کر لیا وہ کر لیا، بچ گیا. لیکن وہاں نہیں بچ سکتے. جتنے بھی کیس دنیا میں آج جناب علی گول پھرا کے آپ جیت گئے، یہ ساری فائلیں اوپر کی عدالت میں کھلنے والی ہیں، ری اوپن ہونے والے کیسز پورے کے پورے اللہ کی عدالت میں. وہاں ذرا بھی ظلم نہیں ہو سکتا. فلا تظلم نفس شیئا، اللہ قرآن میں فرمایا تمہارے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اگر تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، ہم اس عمل کو لا کے تمہارا حساب کریں گے آج. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کافی ہے فرمایا. کل کوئی بچ نہیں سکتا. حساب مال بتا کہاں سے کمایا، چلیے الحمدللہ وہ مال کا حساب بھی دے دیا، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پورا حلال کا تھا اس کا. اب دوسرا سوال ہوگا مال کے متعلق، حلال کا تو تھا نا بھائی. اب دوسرا اور خطرناک سوال ہے بھی اس کے بعد کا. وہ کیا سوال ہے؟ وہ مالی این اکتسب وہ فیما انفقہ، کہاں کہاں خرچ کیا اور کیوں خرچ کیا، اس کا حساب دے. دنیا میں بھی دو ہی سوال ہے نا، حکومت کہاں سے کمائے بتاؤ، خرچ کہاں کرے، دو ریکارڈ رکھنا ہے یہاں بھی. کیا بھائی، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، بھائی نا وہاں بھی دو سوال ہیں، کہاں سے کمائے یہ بتاؤ، پھر خرچ کہاں کرے اس کا حساب لو. ارے جب حکومت سے اتنا ڈر رہے ہیں یہاں کا، ان کے باپ کی دولت ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ تو اللہ کی ہے نا، اللہ کو حق ہے پوچھنے کا بھی پورا کا پورا. نہیں تو اللہ پوچھیں گا کل، کیا وہ چھوڑیں گا تم کو؟ حکومت نہیں چھوڑ رہی، اللہ کیسے چھوڑیں گا؟ وہ تو دیا ہوا اس کا مال ہے. اللہ پوچھیں گا نا، بتا کہاں کہاں خرچ کرا، فیما انفقہ، کہاں خرچ کرا، کہاں اڑایا، عیاشی کرا، عیش کرا، اپنی شہرت کے لیے، اپنی جائزے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے فضول خرچی کہاں کرا، بتا یہ مال کہاں خرچ کرا، آخر کن کاموں میں کرا، اچھے کاموں میں کرا، برے کاموں میں کرا، کسی یہ کام آیا، کوئی دواخانے بنایا، مدرسے بنایا، کسی کے فیس بھرا، یتیموں کی مدد کرا، بیواؤں کی مدد کرا، ضرورت مندوں کی مدد کرا، رشتہ داروں کی کرا، کس کی کرا بتانا. آخر اڑایا، خالی پارٹی فنڈ دیا. حکومت بولی پارٹی فنڈ یہ لو بھائی، یہ لو 1 کروڑ پارٹی فنڈ، 2 کروڑ پارٹی فنڈ. بہن آ کے منگنی، بھائی بہت پریشان ہوں، نہیں جاؤ بولا انہیں، یہ 500,000 لے لو، جاؤ نکلو یہاں سے. پارٹی فنڈ کروڑ کروڑ روپئے، کیوں؟ بعد میں حرام کھانے کے لیے. سوچو چھٹیں گا ہی نہیں چھوٹتا نا. اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے تو نہیں دے رہا، اور پارٹی فنڈ کروڑوں دے رہا ہے، لاکھوں دے رہا، اللہ نہیں دیکھ رہے. بتا کہاں خرچ کرا. شادیوں میں پٹاخے کتوں کے مارا ہے نا، ایک رات میں شادی کے لیے کتنے خرچ کرا، کب 8-10 گھنٹے کے لیے کتنے خرچ کرا، صرف 10 گھنٹے کے لیے 50-50 لاکھ، 1-1 کروڑ خرچ ہو رہے ہیں شادیوں میں. سوچو سوچو کیا بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی. حرام مال، حرام، بڑی اہم بات بتا دی گئی. حرام مال کے سلسلے میں کیا کہا قرآن حدیث شریف میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث ہے یہ، سنیے آپ. کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت، سمجھ گئے آپ؟ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کون؟ لا يدخل الجنت جسد، جسد بولے تو باڈی، یعنی وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. غذی بالحرام، جس کی غذا حرام تھی، کھا کے نہیں جا سکتا جنت میں، نہیں جا سکتا. کھا رہے مست شراب ہے، کباب ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کھا رہے حرام خوری ہے، اللہ دیا تو ایسا اڑا رہے. پوچھئے بتا آپ کو، کوئی درد نہیں ہے پیسے کا، ہے نا. کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام. وہ انسان، وہ جسم، وہ باڈی جنت میں نہیں جا سکتی جو حرام کی غذا سے پلا ہے. ذہن میں رکھیے اس بات کو. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک بات آئی، اگر کسی کے 10 درہم ہے، 10 درہم، اور 10 درہم کا انہوں نے کپڑا خریدا، لباس خریدا، اور وہ پہنا ہوا ہے،
اور 9 درہم اس کے اپنے حلال کے محنت کے ہیں، لیکن 9 میں سے 1 درہم حرام کا ہے اس لباس کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لباس جب تک اس کے جسم پہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، صرف 1، باقی 9 تو اس کے حلال کے، لیکن 1 حرام کا مل گیا اس کے اندر. وہ 1 حرام کا ملنے سے اس کی نماز، اس کی عبادت قبول نہیں ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصولی بات بھی ہے نا بھائی، بالکل آپ کا لاڈلا بیٹا ہے جناب یعنی پیشاب کے 2 قطرے 1 لیٹر دودھ میں کر دیا تو 2 قطرے، لاڈلا بیٹا ہے آپ کا، پپیاں لیتے آپ پی لیتے دودھ پیشاب ہی تھے. اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جو لوگ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا، چاہے آپ صدقات کرو، زکوٰۃ دیو، کچھ بھی جو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے. تو سخت وعید آئی کہ حرام مال کھانے والوں کے لیے فرمایا. اس کے بعد ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کا بھی ذکر آ گیا قرآن میں. سورت نازل ہوئے سورہ مطففین، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی ہے ڈنڈی مارنے ملاوٹ کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے تول کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، ہے نا، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں. یہ بھی بتایا میزان، اللہ تطغوا فی المیزان، تول اور ناپ کے اندر بغاوت مت کرو، طغا مت کرو، حق تلفی مت کرو. دیکھا آپ نے، حرام ہے یہ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دے کے مال بیچنا، خصمیں کھا کے مال بیچنا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری چیزیں ہیں، بتایا گیا. بھائی اسلام حلال کہتے کسے ہیں آپ کو؟ معاملات، اسلام بالکل ایک پاکیزہ دین ہے. ہر معاملے میں اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم یا زیادتی کریں یا اس کی حق تلفی کریں. آپ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات. دین اسلام ہے، یہ عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے. دشمن کے ساتھ بھی آپ کو عدل کرنا ہے. یا تو رات دن آج پوری ملاوٹیں لوٹ مار، کہاں ملاوٹیں ہو رہے ہیں؟ دودھ میں ملاوٹ، کھانے پینے میں ملاوٹ، باقی کی یہ ساری چیزیں جو بھی پروسیس آئٹم آ رہی ہیں آپ کے، اس میں ملاوٹ. بیگم بازار پہ جا کے دیکھو آپ، آدھے سے ملاوٹ کیا ہے؟ دوائیوں میں ملاوٹ. ایک آدمی لینے جا رہا جناب شفا کے لیے، بیماری ہے، اس کو ایسی دوا کھا رہا، انہیں اب کہاں سے مہنگا بتائیے انہیں. دواؤں میں، میڈیسن میں ملاوٹ. انسان کہاں تک پہنچ گیا میرے بھائی، کتنا گر گیا انسان آج. دوسروں کی زندگی تباہ کر کے وہ چاہتا کہ میں اچھا رہوں، یہ ناممکن ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ دوسروں کے، آپ بھی کہیں دھوکہ کھائیں گے، آپ کسی کو ملاوٹ کا کھڑا آپ بھی کھائیں گے. پھر یہ بات، یہ دنیا ہے یہ. اسی لیے اسلام یہ کہا کہ کسی کو دھوکہ مت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا، مسجد نبوی میں جمعہ کے دن نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلتے. کا بازار میں وہ بھی کاروبار کرتے، آپ جاتے گشت کرتے، دیکھتے، آپ کے راؤنڈ لگاتے کیا ہو رہا، تو دیکھتے کہ ایک دن آپ جا رہے ہیں، اناج کا ڈھیر ہے، آپ جاتے جاتے اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا اور اندر سے نا کچھ تر تھا، گیلا تھا، اس کو نکالا مٹھی میں. آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ بارش ہوئی تھی. تو ایسے تو کچے کو الگ کر دیتا، یا اوپر رکھ دیتا، سوکھے کو الگ کر دیتا. تو اس کے بعد جاتے ہوئے وارننگ دے کے گئے. اس کو کیا دی وارننگ؟ من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے کاروبار کرے، تجارت کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے. سوچ رہے ہیں آپ کیا بات ہے؟ اور کیجئے، سوچئے ذرا آج حالات کیا ہے ہمارے. آج معاملہ کپا ہے پورے. آج نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب برابر ہیں، معاملات صحیح نہیں، لین دین صحیح نہیں، تعلقات صحیح نہیں ہے. دوسری بات آئی اب یہاں پہ، اہم بات ہے ایک بات، اور وہ بات ہے قرض کی. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 39، 40 رکوع ہے سورہ بقرہ کا، 39 رکوع نمبر ہے. قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے وہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کریڈٹ کے متعلق حکم دے رہے ہیں، ادھار لین دین. تو کیا حکم دیا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بینکم فاکتبوہ الی اجل.
اے ایمان والو، اے مومنو، جب تم ایک دوسرے سے کوئی ادھار کا معاملہ کرو، لین دین کا، تو اس کو لکھ لیا کرو ایک ٹائم مینشن کرتے ہوئے، الا اجل مسمى. یہ نہیں لکھ لیا کرو، نہیں، اس کے اندر ٹائم مینشن ہونا، یہ معاملہ یہ طے ہو رہا ہے، اتنے دن ہے، یہ ڈیٹ ہے، اتنے دن میں آپ کو دوں گا، واپس کروں گا، یہ قرضہ اتنا لے رہا ہوں میں، یہ ڈیٹ کو میں آپ کو واپس کروں گا، یہ لکھنا لازمی ہے. ولا اس کے بعد آگے چل کے فرمایا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. دیکھو معاملہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لکھ لینے کے معاملے میں سستی اور کاہلی مت کرو. دیکھ رہے ہیں، معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن اس کو لکھ لینے میں سستی کاہلی مت کرو. لکھ لو، ارے بھائی اپنا ہی آدمی ہے نا، ارے میں میرا دوست ہے نا، میرا بھائی ہے، نہیں نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، بابا نہیں، اللہ کا حکم، لکھ لینا، لکھ لینا، ختم. لکھ لو والا قرآن 1400 سال پہلے اللہ نے یہ حکم دیا آپ کو اپنی کتاب کے اندر. اور آج اللہ کی کتاب سے زیادہ ہم کو لوگوں پہ بھروسہ ہے، جس کا نتیجہ بعد میں کیا ہو گیا؟ دشمنی ہو گئی، تعلقات خراب ہو گئے. دیں گے بھائی، کیا کرنے کا ہے، ابھی حالات خراب ہے، میں دیتا ہوں، کب دیتا ہوں. کتنے تاریخ آپ کے جا رہے، کتنے وعدہ اخبار. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وعدے کو اللہ قرآن میں بڑی اہمیت دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مائدہ کی پہلی آیت. اے ایمان والو، تب جب تم کسی سے بھی معاہدہ کرو، وعدہ کرو، اس کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، اللہ فرماتے جس سے بھی تم نے وعدہ کیا ہے اگر وعدہ توڑو گے تو ہم تم سے پوچھنے والے. یہ نافرمانی ہے، یہ ہم حکم دے رہے ہیں قرآن میں. یہ اللہ کا حکم ہے، کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، کیونکہ ہم پوچھنے والے ہیں وعدے سے متعلق تمہارے. تم وعدہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وعدہ گھما رہے پھرا رہے، قرضہ لے کے آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، 1 مہینہ بولے 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا. جو آدمی آپ کے برے وقت میں کام آیا، آپ کی تکلیف میں کام آیا ہے، آپ کی ہمدردی کیا ہے، اور آپ اسی کے پیراں گھسا رہے ہیں، اسی کو تکلیف دے رہے ہیں جو آپ کے کام میں آیا. جو آپ کے کام میں آیا ہے نا، اسی کو تکلیف دے رہے ہیں. یاد رکھیے، آپ جتنے بھی چکر آپ کریں گے نا اس کو، آپ وہ حق پہ ہے، اور اتنا ہی عذاب آپ کو ہوگا کسی قرضدار کا گھمائیں گے تو. آپ کے کام میں آیا بھائی، وہ آپ کی ہمدردی کرا، آپ کے برے وقت میں کام میں آیا، اور آپ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں دنیا میں، اس کو اتنا ستاتے اس کو. تو اللہ کے پاس یہ ظلم ہے نا. اور ظلم اللہ کیا بولے ابھی؟ ظلمن، جو ظلم کرے گا فسوف نصلیہ نارا، اور میں قریب جہنم میں ڈالوں گا اس کو. اور آج قرضے کا معاملہ کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی اہمیت نہیں، لیو کھاؤ ڈباؤ برخاست. اسی لیے ہم کو قرضہ نہیں مل رہا کہیں بھی، آج کہیں بھی نہیں مل رہا قرضہ، ڈبا کھاتے کوئی بولے نہیں. قرض کے معاملے میں کیا بات کہی گئی حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدین مقضی، قرض کا ادا کرنا لازم ہے تمہارے اوپر. اور قرض کے اندر ایک بات آتی ہے، وہ آتی ہے ضمانت، شورٹی. یہ بھی ہے نا، وہ بھی حدیث میں 1400 سال پہ بتا دیا گیا. پورا مالی نظام کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا. پوری دنیا اسے کو فالو کر رہی ہے. اللہ کے نبی جو بات بولے تھے، قرض واپس کرنا لازمی ہے، اور ضمانت اور شورٹی بھی لازمی ہے. اور ضمانت اور شورٹی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزعیم غارب، جو بھی شورٹی دیا، ضمانت دیا، اگر انہیں نہیں دے رہا تو شورٹی دینے والا وہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا اس کو. حدیث میں بات آئی ہے، دیے گئی وہ. آپ دنیا کا بھی نظام یہی ہے. آج آپ شورٹی دی، آپ کو پکڑتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹ ہے، آپ کا گھر کھا جاتے ہیں، آپ کھائے نہیں، خالی بیچ میں آیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا بات؟ لازم ہے زعیم غارم، یعنی جو ضمانت دیا ہے نا وہ اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا. یہ حدیث میں بات آئی. اچھا، قرض کے متعلق سنیے آپ. قرضے کے متعلق جتنی سخت وعید ہے احادیث میں، وہ کسی اور کے تعلق سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دور میں مسجد نبوی میں جنازے آتے تھے. کیا جب بھی کوئی جنازہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اعلان یہ ہوتا تھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ فلاں کا ہے. یہ مرنے والا کچھ جائیداد مال وغیرہ چھوڑ کے مرا؟ ہاں اس کے رشتہ دار ہیں. پھر پوچھے کیا یہ کسی کا قرض باقی ہے؟ کوئی اٹھ کے بولا رسول اللہ میرا ہے. تو آپ فرماتے تھے یہ جائیداد جو چھوڑ کے مرا ہے نا اس کے جائیداد میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرو، اس کے بعد جائیداد تقسیم کرو. چلیے نماز جنازہ. یہ ایک جنازہ آیا، دوسرا، پھر پوچھا ہے کس کا؟ فلاں کا ہے. کیا یہ کچھ چھوڑ کے مرا ہے؟ دیکھیے آپ، ہاں یا رسول اللہ ہے کچھ 3,000 یا 4,000 کو درہم چھوڑ کے مرا ہے. اس کے رشتہ دار آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. پھر پوچھا آپ نے کسی سے کیا کسی کا قرضہ باقی ہے؟ اٹھے ہاں یا رسول اللہ باقی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی قرضہ باقی ہے نا، جن کے قرض دار ہیں ان کو تقسیم کر دو، ختم کر دو. ان کے رشتہ دار اٹھے یا رسول اللہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، اگر قرضہ اس کا پورا ادا کر دیے تو بچوں کو کچھ بھی نہیں رہتا، پھر بچے جناب علی بے سہارا ہو جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اپنے بھائی کو جہنم سے بچانا نہیں چاہتے؟ پہلے ادا کرو، بچوں کا بعد میں مسئلہ ہے وہ سب. پہلے عرضہ ادا کرو جنازے کا، میت کا. پھر پوچھا رسول اللہ، ادا کر دیے. ادا کرنے کے بعد رسول اللہ ایک خاتون آئی، اس نے کہنے لگی کہ میرا بھی کچھ قرضہ 2 دینار یا کچھ ایسا یا بھرا. تو وہ پوچھ رہی ہے لیکن اس کا کوئی بھی گواہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت سچ کہہ رہی ہے، اس کو دے دو اس کو. اور ایک جنازہ آیا، پوچھا کیا بات ہے، یا کچھ چھوڑ کے مرا ہے؟ بولے نہیں مرا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. کسی کا قرضہ باقی ہے؟ اٹھے 2-3، ہاں میرا قرضہ باقی ہے، ہمارا بھی باقی ہے. اب کیا کرتے؟ وہ چھوڑا نہیں، قرضہ بھی باقی ہے. سوچیے آپ کتنی اہم بات ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کچھ چھوڑ کے نہیں مرا، قرض دار باقی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے قرض کی ذمہ کون لیتے، کون ادا کرتے اس کو؟ اگر کوئی اس کا ذمہ لے کے قرض دار کو قرضہ ادا کرے کا وعدہ کریں گے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، ورنہ تم خود پڑھا رہو اس کی نماز جنازہ. میں قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. ذرا کانا کھولو، جھٹکو ذرا. یہاں تو ڈبو کھاتے بہت ہے ہمارے پاس. کیا بولی جا رہی ہے بات؟ وہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، اللہ کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنے آگے بڑھے. معلوم ہے نا، منافق تھا، لیکن یہاں قرض دار کی پڑھنے تیار نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ یہ جنگ ہے، میں جاؤں گا، مارا جاؤں گا، کیا وہ فلاں فلاں میرے کو ثواب ملے گا، جنت ملے گا؟ سب اللہ، ہاں تیرے کو ثواب ملے گا، تو جنت میں جائے گا، فلاں فلاں بول دے. اور وہ خوشی خوشی سے نکل گیا. ذری دور جانے کے بعد اس کو بلا کے بولے تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے مگر تیرا قرضہ معاف نہیں ہوگا. پھر دیکھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے. یہ دیکھیے کچھ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم علیہ دین ما دخل الجنت حتی یقضى دینہ. ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ نے پھر اس کو زندہ کر دیا، پھر شہید ہو گیا، پھر زندہ کیا، پھر شہید ہو گیا. تو اس کے بعد کیا الفاظ ہیں حدیث میں؟ فی سبیل اللہ. اس کے بعد الفاظ کیا آتے ہیں؟ اور ایسا شہید جنت میں داخل نہیں ہوگا. کون؟ ثم علیہ دین،
جس کے اوپر خرض ہوگا دخل الجنت حتی یقضی دینہ، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے اس وقت تک ایسا بھی شہید جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شرک نہیں کرے، توحید پرست ہے، بدعت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں ہم تو صحیح ہے، جنت میں دیں گے، پھر یہ سب کیا ہے؟ معاملات کیا ہے آپ کے؟ کپا ہے پورے۔ سوچو آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ایک حدیث، دوسری آئی فرمایا وسلم مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ، جو آدمی تکبر سے پاک ہو گیا اور خرچ سے پاک ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ غرور اور تکبر، دیکھو آپ کیا بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری ایک حدیث میں لایا ہوں آپ کے سامنے، وہ حدیث ہے، دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہاں ہیں اپن؟ کوئی فکر نہیں ہے میں کسی کا قرضہ لوں، ادا کرنا ہے مجھے، دینا ہے مجھے، بس انہیں چکراں کاٹ رہا ختم۔ زیادہ کچھ سختی کرا، ہاں بھائی دیتا ہوں، کیا کر لیتا، جا لیجیے، کیا کروں، کیا بھائی یہی چل رہا نا۔ چار آدمی بھی آئے فیصلہ کرنے کے لیے، بینک ہو، عدالت ہو، کورٹ ہو، پولیس ہو، یہ سب کس کی تائید کرتے معلوم؟ سب اس کی تائید کرتے، کس کی؟ قرضدار کی کرتے۔ چار لوگوں کو بھی بلائے تو انہوں بھی اس کی کر کے جا کے، ہاؤ میں دیتا ہوں، بول رہا ذرا مہلت دو، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، کہتے ہیں فی الحال ہم سمجھ میں آ رہا ہم لوگ مل کے چاول ڈالائے اس کو، اب کیا کرتے؟ الٹا رحم کھا کے 1000-2000 دے کے جانا پڑتا۔ سچویشن ایسی ہے اس وقت سماج سوسائٹی کی، ماحول کی، حرص بہت مشکل ہے اس وقت، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ احادیث سے ایسے ثابت ہو رہا ہے کہ ہماری امت کی اکثریت اس وقت تقریباً وہاں جا کے اٹکنے والی ہے، نماز ہے، روزے، حج ہے، سب کچھ، مگر یہاں شہید بھائی جو اپنے لیے دین کے معاملے میں گردن کٹایا، اس سے بڑا بھی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس کو یہ بات بولی جا رہی ہے بھائی شہید کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن قرض نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کیا؟ اور اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یا قبر کے پاس بعد میں دفنانے، اعلان کیا کرتے؟ کیا اعلان کرتے؟ تیسرے دن زیارت ہوگی، کھانے آؤ الٹا میت کے گھر میں۔ کیا اعلان کیا کرنا چاہیے بھائی؟ آپ تیسرے دن گھر پہ آئیے، تیسرے دن غم کے دن ختم، کسی کو دینا لینا ہے تو آئیے بیٹھ کے بات، وہ ان بات ہے وہاں۔ اللہ کے نبی جنازہ آتے کس کو کیا دینا پوچھتے تھے پہلے، یہاں بات ہی الٹی ہوگی، الٹا کھانے کو آؤ بول رہے ہیں، میت کے گھر کو کھانے کو آؤ، اور ہم بھی تیار ہو کے جاتے دبا کے۔ شرم ہونا یار، میت کے گھر کو کھانے جاتے یار، عقل ہے ذری تو نہیں؟ گھر اس کا جنا بیوہ ہے، بچے یتیم ہیں، بیوہ ہے، پریشانیاں ہیں، وہاں جا رہے ہیں کھانے کے لیے، آپ ہے ذری تو بھی؟ کیسا رواج، کیسا دین بنا لیا آپ؟ سوچو۔ اور ایک بات اس پہ بات چلتے چلتے بول رہا ہوں میں آپ کو، قرض میں آپ کرنا ذرا 4-5 منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو اہم بات بتاؤ۔ قرض کے اندر ایک اہم چیز ہے، وہ ہم بھول گئے اس کو، وہ ہے اپنے بیویوں کا مہر۔ کیا ہے؟ ادھار رکھے، کتنے کی لوگ رکھے، نقد دینے کا ہے، ادھار ہے وہ، قرض ہے یہ۔ قرآن نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم اپنے بیویوں کے مہر کو خوشی سے دیو، خوشی سے دیو، اللہ کی نعمت مل رہی تم کو، خوشی سے دیو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ فرما فَرِيضَةً، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر۔
بغیر یعنی مہر کے رقم ادا کرے بغیر آپ کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کو تھوڑی سی مہلت دی گئی ادھار کی، اگر نہیں ہے تو ٹائم لے سکتے آپ. لیکن ہمارے پاس دادا بھی بن گیا تو ابھی بھی باقی ہے انہوں. اگر کسی کا انتقال ہو گیا نا، بیوی بیوہ ہو گئی، تو ساس شوہر کے اماں بہنا لا کے اس کو کیا کرتے، میت کے پاس چوڑیاں پھوڑاتے، اس کو پھوڑو چوڑیاں، معاف کری بولو، تم کیا بھی کرو معاف نہیں ہوتا. وہ چوڑیاں پھوڑو، سر پھوڑ لو. تم حکم اللہ کا ختم. ہاں اپنے طور پہ وہ خوشی سے معاف کری، اس کو لا کے پریشر ڈال کے معاف کرا رہے ہیں، معاف نہیں ہوتا. وہ رواج بن گیا آج، عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. جب 1400 سال پہلے اللہ بولا، اللہ نے عورت کا مہر دینا لازمی ہے تمہارے اوپر. اور آج یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ یار عورت کا مہر دینا کو دور کی بات ہے، الٹا اپنا مہر نقد لے رہے ہیں، جوڑے کی رقم اپنا مہر بنا لیے انہوں نے. وہ تو دے رہے نہیں، اب تک نہیں دیے، اور ہم تو ابھی تو 15 دن شادی باقی ہے، 15 دن پہلے لے کے جا رہے ہیں جوڑے کی رقم لڑکے والے. ارے عجیب حال ہے، اتنے بڑے فکارے ہیں یار تم لوگ. تم مرد بول رہے ہیں اپنے آپ کو، کیا منہ لے کے جائیں گے آپ بیوی کے رات میں؟ شادی وادی ہو گئی، نکاح خوانی ہو گئی، بیوی سے مصافحہ کریں گے، جا کے السلام علیکم بولیں گے، کیا بولیں گے؟ وہ کچھ تو دلوں کا منہ میٹھا کرنے آئے ہو، پہلے منہ میٹھا کرو دلہن کا، یا دولہے میاں جنابی دے گا کوسی تو بھی ایک جنابی یعنی چھوٹی سی انگوٹھی پہنا دے رہے. اگر انہیں خیر بولتی تو نہیں بیچاری، اس کو دیکھو حماقت کر رہا سو، 3 لاکھ روپے مہر کے لے کے 5000 کی انگوٹھی پہنا رہا. ہوشا کیا ویٹ ہے رے تیرا؟ کچھ ہے کچھ وزن ہے؟ ہاں اتنی بڑی بات ہے یارو. بابا پریشان ہے بیچارہ، کیا کہاں سے لاگا، کیسا کرے، ہمارے والد صاحب کرے، سمجھ میں آ رہا؟ کسی کو تکلیف دے کے آپ کسی کا مال کھا رہے ہیں نا، یہ بھی اسی میں شامل ہے. آپ لڑکی کے والد کو دنیا کی تکلیف دے رہے ہیں، آپ تکلیف دے کے مال کھا رہے ہیں، جوڑے کی رقم لے رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں، آپ اس کے اندر پریشر ڈال کے اچھا شادی خانہ بک کرا رہے ہیں، اچھا کھانا کھلاؤ بول رہے ہیں، یہ سب پریشر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر آپ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. اگر تم نے کسی کے اوپر پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا اور ظلم کر کے اگر اس کا مال کھایا، تو ہم عنقریب ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلانے والے، ڈالنے والے ہیں. سمجھ ہی نہیں رہے بھائی، بھگت کا مال ہے، کھا رہے نکل رہے. کب ہوش آئیں گا بھائی؟ مرتے وقت پتہ چلیں گا. اب کچھ بھی نہیں چل رہا، کھا رہے بڑے مست ہے، خوب کھا کے نکل رہے ہیں دانت میں کاڑی کرتے ہوئے، سمجھ میں آ رہا. اور اس کے اوپر تبصرہ بھی ہو رہا، دعوت میں وہ میٹھا ایسا بنایا، وہ ایسا بنایا، سمجھ میں آ رہا. کس کا مال کھا رہے ہیں آپ؟ شادی میں کھا رہے ہیں، بھیک منگ کے کھا رہے ہیں، انہوں منگ کے لائے اور دعوت بھی دوسروں کو بھی منگ کے کھلا رہے ہیں. ارے بھائی ولیمے کی دعوت ہے، شادی کی نہیں ہے، آپ منگ کے کھا رہے ہیں. وہ یہ الگ بات ہے کہ انہیں پیسے والا خوشی سے بیٹی کے لیے کھلا دیا، وہ بحث نہیں ہے اس کی. لیکن آپ پریشر میں ڈال کے اس کو پریشان کر کے آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو حرام ہے کھانا. یہ قرآن نے کہا، آج یہی حال ہے. تو یہ بھی ایک قرضہ، بیوی کا قرضہ باقی ہے، آپ مہر کی شکل میں دیے ہی نہیں. آپ کئی ایسے قرضے ہوں گے بیوی، تو یہ بھی قرض ہے. اور ایسا قرضہ ہے جو اللہ کے پاس نکاح آپ کی جناب یاری انکمپلیٹ ہے، وہ نہیں دیے تو یہ بھی ایک بحث ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات یہاں پہ فرمائی ہے نا، کسی کا بھی مال کھانے کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ دونوں کی رضامندی، خوشی، زبردستی نہیں. اب بہت ہے آج کل زبردستی، اس کو کھلا دیے، اس کو کھلا دیے، کام وہ کام نکالنے کے کچھ کر دیے، ایسا بھی ہے کچھ، سمجھ میں آ رہا. کچھ آفیسر ہے، اس کو کھلا دیا، دعوت کر دیے، وہاں چلو کام نکالنا. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. تو معاملات دین میں ہمارے پاس معاملات کی بہت بڑی اہمیت ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ. ہمارے پاس دین بولے تو خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بتا دیے، سمجھ میں آ رہا؟ نہیں، وہ عبادات ہیں اور یہ معاملات ہیں، دو ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا دین لہ لمن لا امان لہ، اس کے لا ایمان لہ لمن لا امان لہ، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، انہیں خیانت کر رہا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے.
لا دین لہ لمن لا عہد لہ، وہ دیندار نہیں ہے جس کے پاس وعدے کی پابندی نہیں ہے. حدیث بتا رہی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں دینداری کے دعوے کر رہے ہیں ہاں، کہاں ایمان کے دعوے کر رہے ہیں ہاں. منافق کی علامت میں سے ایک علامت بتا دیں گے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے. اور ایک منافق کے نام امانت میں خیانت کرنے والا، یہ منافق کی علامت ہے. یہ بات کرے تو جھوٹ بولنے والا، یہ منافق کی علامت ہے. حدیث میں بات بتا دی گئی. پھر یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کر رہی ہیں قرآن کے ذریعے سے. یہ سب قرآن کی جو باتیں ہیں. تو پھر آج دین کہاں ہے ہمارے پاس؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سمجھ لیا، صرف یہ عبادات نہیں ہے. سارا دین یہ ہے اب آپ کے لیے معاملات صحیح ہونا. تو ہم جب بات کرتے ہیں آخرت کی، ہم بات کرتے ہیں ایمان کی، تو پھر ہم جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے اور عملی طور پہ ہم کتنے پابند ہیں. وعدے کے پابند کتنے، لین دین کے پابند کتنے، اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے آپ، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی جائزہ لینا، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے دین کے معاملے میں. بہرحال چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.